والا بھی وہی سیڈ ڈال رہا ہے, 100 ایکڑ والا بھی وہی ڈال رہا ہے, اور آپ کا گندم کا کیوں نہیں بکتا؟ یہ ہے ساری ایکسٹینشن ریسرچ اکیڈمک کمیونٹی ایڈمنسٹریشن پولیٹیکل ساری لیڈرشپ کے لیے سوالیہ نشان. اگر آپ جس طرح سے مکئی کے سیڈ کی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے اور اب رائس کی ہو گئی ہے, تقریباً رائس کی بھی تقریباً, چاول کی بھی تقریباً ہو چکی ہے, یہ گندم کی کیوں نہیں ہوتی؟ کسی کے پاس کوئی میجک بلٹ ہے؟ اگر آپ کے پاس میجک بلٹ نہیں ہے تو پھر جائیں کمپین کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ان کو اس طرف راغب کریں, اور اسی مکئی والی اگزامپل سے سیکھ لیں, یا جو اس وقت چاول میں ہو رہا ہے اس سے سیکھ لیں. جب مکئی کے ہائیبریڈ اور بہاریہ مکئی کا ذکر شروع ہوتا 40-45 سال پہلے, کون بلیو کرتا تھا کہ بہاریہ مکئی جو ہے یہ سب سے بڑی فصل ہوگی خریف کی؟ اس وقت خریف کی سب سے بڑی فصل ہے بہاریہ مکئی. تو یہ وہ سارا ہوا ہے ڈیمونسٹریشن, دیکھ کے سیکھا ہے کسان. تو آپ کو دکھانا پڑے گا کہ اگر یہ گندم کا سیڈ ریپلیس ہوگا تو یہاں تبدیلی آئے گی. جو ہم نے پچھلے 2 سال میں اچیومنٹ کی ہے وہ نومبر کی سوئیں کی ہے. سیڈ کی ریپلیسمنٹ کبھی اچیومنٹ نہیں ہے. سیڈ کی ریپلیسمنٹ یہ جو ان کی بڑی کلیمڈ ہے وہ بھی 20% ہے. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا, مجھے لگتا ہے 20% بھی ہے. یہ 3 سال سے سر آپ کی فیڈرل منسٹری کہہ رہی ہے کہ گندم کا 500,000 ٹن سرٹیفائڈ سیڈ سسٹم میں موجود ہے. اگر 500,000 ٹن موجود ہے تو 50% ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے. 50% ریپلیسمنٹ تو کوئی نہیں ہو رہی. آپ آج سروے کروا لیں, ابھی یہ نکلے ہوئے نا بچے باہر, چوری صاحب, سب سے پوچھیں گے کتنے زمینداروں نے سرٹیفائڈ سیڈ لیا ہے. یو ول ناٹ فائنڈ مینی. گھر والا کوئی ملے گا آپ کو جو جا کے یہ شاذ اور خریدے گا. دکھائیں کتنے شاذ اور والے. یہ ہمارے جو ڈین صاحبان پرو وائس چانسلر صاحب, آپ بھی ذرا بچوں سے کہیں کہ یہ سوال ضرور پوچھیں کہ کتنے زمینداروں نے شاذ اور یا سرٹیفائڈ سیڈ لیا ہے. آپ کو نہیں ملنے کوئی. یہ سیڈ ریپلیسمنٹ کی بات, یہ سب سے بڑا چیلنج جو فیوچر کا سیڈ ریپلیسمنٹ ہوگا. اب اس میں بھی آگے سیور لائننگ ہے. دیکھیں پھر اس چیز سے سیکھیں نا, جب گرین ریولوشن آیا تھا ٹال ویٹ سے میکسی پاک آئی تھی تو اس کی ریپلیسمنٹ 3-4 سال میں ہو گئی تھی. تو اس کا مطلب ہے جب کوئی ڈیمونسٹریٹڈ بینیفٹ نظر آتا ہے تو ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس میکسی پاک کی ریپلیسمنٹ کے بعد ہم نے جو ورائٹیز دی ہیں وہ ساری سمر ڈریون ہے, وہی نورن 10 والا بلڈ ہے. اس میں صرف فرق یہ ہے کہ اس کی آتی ہے رسٹ کی نئی سٹرین. جب نئی سٹرین آتی ہے تو ہم نئی ورائٹی دیتے ہیں جو ریزسٹنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی جینیٹک پوٹینشیل فرق نہیں ہے. جناب 70 کا جو پوٹینشیل تھا وہی ان کی دلکش کا ہے. جناب 70 کا پوٹینشیل وہی تھا جو آج دلکش کا ہے. فرق یہ ہے کہ دلکش جو ہے اس میں اب نیا رسٹ ریزسٹنس جین ہے. لیکن یہ بزنس ایز یوزول ہے. نیا بزنس یہ ہے کہ پچھلے 5 سال ہم نے دیکھا ہے ٹیمپریچر جو گرمی آتی ہے وہ یکدم 2-3-4 دن اوپر جاتا ہے ٹیمپریچر, اور جو گندم ہے وہ شریول کر جاتی ہے, دانہ پچک جاتا ہے. تو اب نیا پیراڈائم میکسی پاک کا نیا نام کوئی رکھیں گے ہم, جو بھی ہم رکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ اب ایسی گندم آئے گی جو 2-3 دفعہ ٹیمپریچر اوپر نیچے ہونے سے نہیں مرنے والی. وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ گندم ہوگی جو ہے اویلیبل ہے اس وقت. ساری ہم ایکسپیریمنٹلی امپیریکلی کنونسڈ ہیں کہ وہ موجود ہے. اب سیڈ ریپلیسمنٹ اگر ہم یہ 3 سال فارمر کا کانفیڈنس گین کر چکے ہیں تو ہمارا اگلے سال کا مانترا یہ ہوگا کہ اب سیڈ ریپلیسمنٹ اسی